السلام علیکم پیارے ناظرین، جنوری کا مہینہ چل رہا ہے 26 جنوری، جسے ہمارے ملک ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آج پورا ملک اسی کے جشن میں ڈوبا ہوا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہر سال یہ دن ہمیں ان عظیم رہنماؤں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرکردگی میں مساوات کا علمبردار اور ملک کی ترقی کا ضامن ایک مثالی دستور وطن عزیز کے لیے تیار کیا تھا، جس کی بنیاد پر ہی ہندوستان کا شمار دنیا کی عظیم ترین ملکوں میں جمہوری ملک کے طور پر ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں پیش خدمت ہے۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد آزاد ہندوستان کے لیے دستور وضع کرنے اور اس کو نئی شناخت دینے کا مسئلہ درپیش تھا، ورنہ ہم سیاسی آزادی کے بعد بھی فکری آزادی سے محروم رہ جاتے۔ اسی مسئلے سے نبرد آزمائی کے لیے منتخب افراد کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 389 افراد کی اس کمیٹی میں ہر طبقے سے ایک نمائندہ تھا، اسی کو دستور ساز اسمبلی کا نام دیا جاتا ہے۔ ان فعال افراد کی شب و روز محنت نے 3 سال کی محنت کے بعد ایک منظم اور جامع مانع دستور تیار کیا۔ اس مرحلے تک پہنچتے پہنچتے وہ کئی بار تہذیب و تمدن کے گلیوں سے گزرا، اس لیے وہ اس قدر منظم ہو گیا تھا کہ اس کی ہر سطر پاکیزہ قانون اور ہر دفعہ سنہرا اصول مانا جاتا تھا۔ بالآخر 26 جنوری سن 1950 کو ملک کے 34ویں اور آخری گورنر جنرل سی راجا گوپال چاری نے نئے دستور کے وجود میں آنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ آزاد ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جمہوریت کو داغدار کرنا، پامال کرنا اور اقلیتوں کا استحصال ایک شغلہ سا بن گیا ہے۔ زبردست قوت نافذہ کے باوجود کتنے قانون کاغذ کے صفحات سے اب تک عملی جامہ پہن نہیں سکے۔ قوانین کی دھجیاں اڑانے والے، دستور کی پامالی کرنے والے اگر اب تک قانون کی زد میں نہیں آ سکے تو یہ جمہوریت کی شکست ہے۔ اس جمہوری ملک میں قانون سازی کا اختیار عوام کے منتخب کردہ لیڈروں کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ قانون سازی، پالیسی سازی سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لوگ آسانی کے ساتھ جی سکیں، نہ کہ جان بوجھ کر منفی سوچ کے ساتھ ایسے قانون لائے جائیں جو عوام کے لیے اور بالخصوص اقلیتوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں، اور قانون سازی کے اختیارات کا غلط استعمال کیا جائے۔ جمہوریت کے مندر میں حالیہ واقعات اور گزشتہ چند سالوں میں منفی ذہنیت کے ساتھ بنائے گئے قانون اور پارلیمنٹ میں لائے گئے بل شاید یہی بتانا چاہتا ہے کہ اقلیتوں کے سلسلے میں دستور میں دی گئی سہولیات کی اب گنجائش نہیں ہے، اور اب قانون سازی کے اختیار کو ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ اقلیتوں کے لیے در پردہ مشکلات کھڑی کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس کی کئی مثالیں موجود میں ہیں۔ افسوس آزادی ملنے کے 71 سال بعد بھی ہمارے اسلاف اور قوم کے رہنماؤں کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ کیا آج ہم ہندوستان کو ایک ایسا ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے جہاں سوچنے اور بولنے کی آزادی حاصل ہے؟ کیا ہمارے سماج میں ہر ایک کو انصاف مل گیا؟ کیا اس ملک سے چھوت چھات کی لعنت ختم ہو گئی؟ کیا پسماندہ طبقات کے زخم پر ریزرویشن کا مرہم لگا گیا؟ کیا مذہبی حقوق ہر ایک کو مل گئے؟ ان سوالوں کا اگر جواب تلاش کریں تو سر شرمندہ سے جھک جاتا ہے۔ آج جب صبح مختلف ریاستوں بشمول راجدھانی کے پرچم کشائی کا منظر دیکھنے کا اتفاق ہوگا تو ذہن میں یہ سوال گردش کرے گا کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہمیں جمہوری حقوق حاصل ہیں؟ اس آزادی سے بہتر تو وہ غلامی تھی، کیونکہ میرے ملک کے ترنگے سے اخلاق کا خون نجیب کے ماں کے آنسو ٹپک رہے ہوں گے تو کہیں سارے جہاں سے اچھا کا نغمہ میں گورکھپور کے وہ بچوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہوں گی، تو کہیں یوپی کے وہ 22 بے قصور بچوں کی صدائیں ہوں گی، تو کہیں وہ برما اور کشمیر کے معصوم بچوں کے آہیں ہوں گی۔ گائے کے نام پر برادری کے اخلاق سے شروع ہونے والا سلسلہ جنید اور علیم الدین تک پہنچ چکا ہوگا۔ ان سب سے بڑھ کر کچھ سیاہ قانون کی بنا سارا ملک سراپا احتجاج بن چکا ہے۔ ان سب ظلم کے بعد بجائے اس کے کہ اقلیتوں کو اپنے اعتماد میں لیا جاتا، لیکن ہمارے وزیر اعظم کپڑوں سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم کس منہ سے کہیں گے ہمارا ملک جمہوری ہے؟ کیا ہمارے اسلاف اور قوم کے رہنما اسی لیے کہا تھا کہ اب وطن تمہارے حوالے ساتھیو؟ ان سب کو دیکھتے ہوئے دل صرف یہی کہتا ہے کہ دل کو بہلانے کے لیے یہ گمان اچھا۔ ان کے دیکھے ہوئے خواب کچھ اور تھے، یقیناً کچھ اور ہی تھے۔
تو انہیں شرمندہ تعبیر کرنا ہوگا۔ آج ہمارے ملک میں چاروں طرف بے ایمانی، رشوت خوری، اونچ نیچ، عدم مساوات، تشدد و فرقہ واریت، جمہوریت کا فقدان ہی نہیں بلکہ قحط ہے۔ غریب اور دلت پر ظلم کیے جانے والے قانون آئے دن منظور ہو رہے ہیں، جن میں اقلیت اور دلت کے جان مال خیر محفوظ ہے۔ مذہب کے نام پر سیاست اور سیاست کے نام پر مذہب اور مذہبی عمارتوں کو مخدوش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم عہد کریں کہ اخلاقیات اور مذہب اور سیاست کے حدود میں رہتے ہوئے اسلاف کے دیکھے ہوئے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے۔ ایسے ناگفتہ بہی حالات میں بس اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے سیکولر لوگ پوری طاقت سے سامنے آئیں اور ملک کے آئین اور اس کی جمہوریت کو فرقہ پرستوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ملک اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں سے اسے صحیح راہ کی طرف موڑنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر فرقہ واریت اور منافرت کی راہ پر مڑ گیا تو ہم کف افسوس ملتے رہ جائیں گے، اور اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے جتنی قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا اور جمہوریت قائم ہوئی تھی، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آج کے یوم جمہوریہ پر ہم یہی عہد کریں کہ ملک کی بقا اور اس کی سالمیت کے لیے ہر قیمت پر ہم یہاں کی جمہوریت کی حفاظت کریں گے، ورنہ جمہوریت کا خون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز سے پیار و محبت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار ہوں گے تو اس لال والا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔